نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه الفکر والاعتبار في الآیات الکونیة غور و فکر کائنات کی نشانیوں میں، اس کی فقہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اسی نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائی اور ہم سے یہ چاہا کہ ہم اس کو استعمال کریں، اور اس کو استعمال کریں اس کو پہچاننے میں، اس کی کتاب پر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، اور اس کی کائنات میں بے پناہ انگنت نشانیوں میں غور و فکر کر کے۔ اور خود قرآن مجید اس کی دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، اور رات اور دن کے باری باری آنے میں، اختلاف میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے۔ تو جو شخص بھی عقل رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرے۔ اور یہاں خاص طور پر دو بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا مشاہدہ ہم دن رات کرتے ہیں۔ آسمان جو کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں، زمین جس پر ہم رہتے بستے ہیں، اور پھر ہر روز رات اور دن کا اختلاف دیکھتے ہیں کہ رات سیاہ ہے اور دن روشن ہے، اور ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، اور پوری پابندی وقت کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو ہم سب کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یعنی خالق، یذہبکم، تو وہ تمہیں لے جائے، یعنی ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ کچھ بھی مشکل نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ یہ تبدیلی کر ڈالے۔ پچھلی آیت میں ہمیں آسمان و زمین پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، رات اور دن کی، کہ اتنا بڑا آسمان جو زمین پہ پائی جانے والی کسی بھی نون مخلوق سے اتنا زیادہ بڑا ہے کہ جس کی کوئی نسبت بھی نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف زمین، اس کی حرکت، اس پہ انسانوں کا رہنا، اس پہ طرح طرح کے پھولوں پھلوں اور نباتات کا پیدا ہونا، یہ سب کچھ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ ان چیزوں کو وہ کر سکے۔ اسی طرح رات کا آنا اور دن کا جانا، اور پھر دن کا آنا اور رات کا جانا، یہ تبدیلی بھی پورے وقت کی پابندی کے ساتھ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے انسان بھی مل کر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ یہ سب دراصل اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو نہ پہچانیں، اور جو لوگ اس کی عبادت نہ کریں، اور جو اس کی اطاعت نہ کریں، اور جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے کہ پھر ان کو دنیا میں رہنے نہ دے، لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی بردباری ہے کہ وہ ہم جیسوں کو یہاں جینے کا موقع دے رہا ہے اتنی نافرمانیوں کے باوجود۔ ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم میں سے کسی کی بھی اس کو ضرورت نہیں۔ ہم کسی بھی کام کو، خاص طور پر جو اللہ کا کام کرتے ہیں جو لوگ، انہیں کبھی بھی اس بات کا احسان کسی پہ نہیں جتانا چاہیے کہ وہ کسی کو فیور دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ان پر کہ جو
ان کو اپنی پہچان دیتا ہے اور پھر ان کے ذریعے دوسروں کو پہچان دلاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نو مور اور نہیں کر سکتا میں، میرے لیے بڑا مشکل ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر آج تک 1400 سال میں دین کا یہ سلسلہ رکا تو نہیں، اور ہمارے نہ ہونے سے بھی رکے گا نہیں. جب تک اللہ چاہے گا آگے چلتا رہے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس کے لیے تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے بس کن کہنے کی ضرورت ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی میں سے، یعنی بارش جو برستی ہے، فأحیا به الارض بعد موتها، پھر اس نے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی بارش برسنے کے ساتھ زمین ہری بھری ہو گئی. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، کیونکہ بارش ہوئی، زمین نے نباتات اگائی، تو پھر ہر طرح کے چرند پرند جانور چوپائے، ان کے رزق کا سامان مہیا ہو گیا، اور وہ زمین میں خوب پھلے پھولے بڑھے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیر میں، کہ کبھی شمالی ہوا ہے اور کبھی جنوبی ہے، اور اسی سے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے. والسحاب المسخر، اور وہ بادل جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. یہ تمام چیزیں ہم سب دیکھتے ہیں اور ہم ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، دن رات فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان نعمتوں کی خوبصورتی اور ان نعمتوں کی اور ان نشانیوں کی کائنات کے اندر جو حیثیت ہے، ان کو دیکھ کر ہمیں خالق کی یاد کمی آتی ہے. ہم ایک روٹین میں کھانا کھا لیتے ہیں، ایک روٹین میں ہم دیکھتے ہیں ہاں بادل آ گئے ہیں، اچھا بارش ہو گئی، موسم کا حال ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اپنے رب کی یاد ہمارے اندر کمی آتی ہے. مثلا ہواؤں کا چلنا ہے، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہیں ہوا کے تیز چلنے پر دعا پڑھنی آتی اور وہ پڑھتے بھی ہیں؟ بادلوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح رات اور دن کے آنے جانے میں جو اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ان کی پابندی ہم کتنی کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح کشتی کا چلنا ہے، کشتیاں جو چلتی ہیں اس میں جو لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اب دنیا میں اکثر ممالک میں وہ پھل پائے جاتے ہیں، وہ نعمتیں پائی جاتی ہیں جو وہاں کی لوکل پروڈکشن نہیں ہوتی،
وہ اگتی کہیں اور ہے اور رزق کے سامان کہیں اور پہنچتے ہیں. تو ان کشتیوں میں سواری کرتے ہوئے اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں اور ان نعمتوں کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں. تو اصل میں تو دعوت اسی بات کی دی جا رہی ہے کہ انسان ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے رب تک پہنچے. اس میں یہ ہے کہ جس میں بھی عقل ہے، وی شعور شخص جو ہے، وی شعور انسان بغیر غور و فکر کے رہ نہیں سکتا. اور جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے، خاص طور پر یہ جو بارش ہوتی ہے، بارش کا برسنا اور پھر اس کا زمین سے سبزہ اگنا اور پوری جیسے زمین پھبک اٹھتی ہے، ایسا لگتا ہے لائف ہو گئی ہے، زمین زندہ ہو گئی ہے. اور یہی جیسے ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، اور ہر طرف ہریالی ہوتی ہے. اور پھر جب خزاں کا موسم آتا ہے تو وہ اس کا بالکل نقشہ ہی بدل جاتا ہے. قرآن میں بھی یہی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی فیزز آتی ہیں. تو یہ ہر سال کے اندر اور مختلف موسموں میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ہمارے سامنے مشاہدے کے لیے یہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ ہم اپنے لیے اس بات کو سوچیں کہ ہمارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے. بالکل، یعنی اگر اس کو زندگی سے مثال دیں تو زندگی میں ایک دن اور رات میں آسمان اور زمین پر جتنی تبدیلیاں آتی ہیں، اسی طرح ہمارے موڈ، مزاج، حالات، اس میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. زمین خشک ہو جاتی ہے، کس طرح بارش برستی ہے اور ہریالی ہو جاتی ہے، اور وہ دانے یا بیج ہوائیں اڑا کے لاتی ہیں زمین کے مختلف حصوں پر، وہ کافی عرصے تک مٹی کے اندر ملے رہتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جو ہی بارش برستی ہے تو وہ کھل اٹھتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں اور کتنے فائدہ مند ہو جاتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں کتنے انسان ہوتے ہیں کہ جو مٹی میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی بظاہر حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور دین پڑھتے پڑھاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ خود زندہ ہو جاتے ہیں، ان کا نام زندہ رہتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کی بھی ایمانی زندگی کا باعث بنتے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ انسان جو ہیں وہ صرف وہ چارہ کھانے والے کی حد تک، کل دابہ میں جیسے عام طور پر غیر عقل والی مخلوق جو ہے وہ مختلف چیزیں بس دیکھتی ہے زمین پر تو وہ صرف کھانے پینے کا ہی سامان اس کو سمجھتی ہے، اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتی. لیکن وہی الہی کی بارش برستی ہے جس پر انسان پر، کیونکہ جانوروں کو تو سمجھ نہیں آئے گی، انسانوں کو تو سمجھ آتی ہے. تو پھر انسان وہی فائدے میں ہے کہ جو غور و فکر کریں اور ان نعمتوں کو اپنی اس زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کارآمد بنائیں، ان مادی نعمتوں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نعمت کو بھی جو ایک بارشی کی طرح ہے، وہی الہی. السلام علیکم استاذہ. آپ نے جو کن کی بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے سب کچھ بنایا، تو سائنس بہت عرصے سے ریسرچ کر رہی ہے کہ مطلب کائنات کی کریشن مطلب سٹارٹ کہاں سے ہوئی. تو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے انرجی کین بی نائدر کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ بٹ چینج فرام ون فارم ٹو اندر. تو کن جو تھی وہ ساؤنڈ انرجی تھی. مطلب میرے لیے بہت ایک انٹرسٹنگ بات تھی اور بہت زیادہ مجھے ڈفرینٹ لگا کہ کن اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا تو اللہ تعالیٰ کی ساؤنڈ انرجی تھی جس سے مطلب اتنا بڑا بگ بینگ اور اتنی بڑی کائنات بن گئی کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم کائنات کے بارے میں جانتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہم اس کو جو ہے اپنے آپ کو لا علم کہہ رہے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الم تروا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم مسخر کیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. سبحان اللہ، یعنی انسان کے فائدے کا بنایا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور خوب خوب نچھاور کی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ ظاہر بھی اور باطن میں بھی، یعنی سامنے جو نظر آ رہی ہیں اور وہ جو نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہیں، انسان ان کے بارے میں توجہ بھی نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ یعنی ساری نعمتیں اور ساری نشانیاں ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، بحثیں کرتا ہے، بغیر علم بغیر کسی علم کے،
ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے، یعنی جہاں کائنات کی ہر نشانی انسان کو اللہ کے وجود پر رہنمائی کرتی ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر اس طرح نہیں کرتے کہ وہ صرف ان نعمتوں کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے بنانے والے کو بھی پہچانے، اور جن نعمتوں سے وہ دن رات فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کثرت کے ساتھ انسانوں کو دی ہیں کہ جن کو انسان گن ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جس رب نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، اور وہ جو تمہیں نظر آتا ہے اور وہ جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی تم دینے والے کو پہچانتے نہیں ہو، اور پہچاننے کو تو ایک طرف رکھے، الٹا اس کے خلاف تم باتیں کرتے ہو، یعنی اس کے وجود کو ثابت کرنے کی بجائے اس کے وجود کے انکار میں اپنی ساری قوت اور انرجی لگاتے ہو، بغیر کسی علم شرعی کے، بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی کتاب روشن کے، یعنی ان چیزوں سے نابلد ہوتے ہوئے تم کس طرح اللہ کو جھٹلاتے ہو اور اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں نا، کچھ لوگ تو بالکل ہی اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں یا اگنوسٹک کہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہاں کوئی ہے لیکن ہم نہیں جانتے کون ہے، جیسے اگنوسٹکس ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے وہ، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ پھر دین اور شریعت کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہیں جو زبانی دین اور شریعت کو مانتے ہیں لیکن عمل ان کا بالکل ہی اس کے خلاف ہوتا ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حکم ایسے کیوں دیا گیا، ویسے کیوں ہے۔ یعنی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی جب لوگ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں۔ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہماری عقل بڑی ہے یا اس کی جس نے یہ سب کچھ بھیجا ہے ہمارے لیے، یعنی اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، اس کے پیچھے لاجک بھی ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اس کے پیچھے ہمارے فائدے ہیں، لیکن بغیر علم کے ہم ان ساری چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو کائنات میں غور و فکر یہ بات سکھاتی کہ جس رب نے پورا یہ سسٹم، صرف ایک واٹر سائیکل کا نظام ہی دیکھیں، یا ہمارے جسم کے اندر پائے جانے والے جو مختلف سسٹمز ہیں، ہمارا ریسپریٹری سسٹم ہے یا کچھ اور، انہی میں غور کر کے دیکھ لیں کہ جس رب نے ان میں کوئی غلطی نہیں کی، اس میں کوئی ڈسکریپنسی نہیں، اس کی شریعت، اس کے دین، اس کی تعلیم میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں اعتماد، ہمیں کیوں نہیں یقین، ہم کیوں نہیں ان چیزوں کو لے لیتے کہ یہ رب کی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، میرے رب نے کہا تو سچ ہی کہا، اور اس کا کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں، اس کا کوئی حکم ہمارے لیے ایسا نہیں کہ جو ہماری جان نکال دے اس کو کرتے کرتے۔ تو اس ایمان کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف، زمین پہ غور نہیں کرتے کہ کتنے ہی ہم نے اگائے اس میں عمدہ قسم کے جوڑے، یعنی جو نباتات ہیں کتنی عمدہ ہیں زمین کے اندر، لوگوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا؟ یعنی اگر صرف زمین پہ اگنے والی نباتات ہی کو دیکھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں تو انہیں رب مل جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں ان گنت تعداد میں لوگ باٹنی اور زولوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے شوق سے سبجیکٹس رکھتے ہیں کالج میں، ایون اسکول میں شروع سے یہ تعلیم شروع ہو جاتی، لیکن اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی عقل کام کیوں نہیں کرتی کہ یہ سب تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ چیزوں کو بس پڑھ لیتے ہیں علم کی حد تک، ان کو رٹ لیتے ہیں، ان کو لکھ دیتے ہیں ایگزام میں نمبر حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان سے اپنے رب کو نہیں پاتے۔ تو پھر یہ کیسی پڑھائی ہے اور یہ کیسا غور و فکر ہے؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کرے اور دن بنایا روشن تاکہ کام کرے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. اب دیکھیے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دن اور رات ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ سونے کے بعد ہم نے جب سکون پایا، ہماری تھکاوٹ اتری، تو ہم نے اپنے رب کو بھی یاد کیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو صبح اٹھ کے واقعی وہ دعائیں پڑھتے ہوں جو پڑھنی چاہیے، اور کتنے لوگ اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کا دن تو نے مجھے دیا اور اس میں دن اچھا بنایا، روشن بنایا، میں اپنے کام کاج سہولت سے کر سکتا. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. تو ایمان والوں کے لیے کیسے نشانیاں ہیں اس میں؟ ایمان والے غور اور فکر کرے گی، اور کر کے کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ اللہ کو پہچاننے کی. اب دیکھیے کہ کبھی آپ میں سے کسی کو اس بات کا تجربہ ہوا کہ اس کو نیند نہ آئی ہو، بہت کوشش کے باوجود بھی سو نہ پائے انسان، اور کبھی یہ تجربہ ہوا کہ آپ کو اتنی نیند آئے کہ آپ اٹھ ہی نہ پائیں. خاص طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان پھر اٹھ ہی نہیں پاتا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ انسان سو کے تھک جائے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جاگ کر بھی فریش ہوتا ہے. تو یہ دراصل ایک صحت مند انسان جو رات کو کام کے بعد سو جاتا ہے، پھر تھکاوٹ اتر جاتی ہے، پھر دن میں کام کرتا ہے ایک روٹین میں، وہ نہیں غور کرتا اور نہیں قدر کرتا اور نہیں شکر ادا کرتا. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں جو راتوں کو سو نہیں پاتے، یا جن کی سو کے بھی تھکاوٹ نہیں اترتی، اور جو دن میں کام نہیں کر پاتے، ان کے لیے یہ سب کچھ کتنا مشکل ہو جاتا ہے، زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْكُنُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا، وجعل القمر فیہن نورا، اور ان میں چاند کو چمکنے والا روشن بنایا، وجعل الشمس سراجا، اور اس نے سورج کو ایک روشن چراغ بنایا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے زمین سے تمہیں اگایا جیسے اگانا ہوتا ہے، یعنی نباتات کی طرح. ثم یعیدکم، پھر وہ لوٹائے گا تمہیں، فیہا، اسی میں، یعنی مرنے کے بعد پھر زمین میں جاؤ گے، ویخرجکم اخراجا، اور وہ تمہیں نکالے گا تم کو نکالنا، یعنی جیسے آج تمہارے سامنے زمین کے پودے نکلتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن تم قبروں سے باہر نکل آؤ گے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پہ چلو. سبحان اللہ، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. کس طرح آسمان بنائے، اور کس طرح اس میں رات کے وقت چاند بنایا روشنی کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ بالکل اندھیری رات نہیں بنائی، چاند کے علاوہ ستارے بھی ہوتے ہیں جن سے زمین پر ہلکی ہلکی روشنی رہتی ہے، کہ بالکل ایسی ڈارکنیس نہیں ہوتی جیسے بادلوں کے زمانے میں ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا فضل اور کتنی رحمت ہے کہ اس نے رات سکون کے لیے بھی بنائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہلکی ہلکی روشنی بھی رکھی. آپ دیکھیں کہ رات کے وقت ہم جیسے سوتے ہیں تو 0 کا بلب لگا لیتے ہیں یا کم روشنی رکھتے ہیں، اور دن کے وقت زیادہ روشنی ہوتی ہے کام کے وقت. اور پھر سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور پھر تمہیں زمین سے اگایا، یعنی انسان کی اصل زمین سے ہے، روح آسمان سے آتی ہے لیکن جسم زمین سے بنتا ہے. اسی لیے جب مرتا ہے انسان تو روح پھر اوپر چلی جائے گی
اور جسم جو ہے وہ زمین میں چلا جائے گا اور دوبارہ نکال لیا جائے گا. یعنی مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے انسان اور وہاں سے پھر نکال لیا جائے گا. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا تاکہ انسان اس کے کھلے راستوں پر سہولت کے ساتھ چلتا رہے اور اس کو اپنے کام کاج میں مشکل پیش نہ آئے. بیچ میں پہاڑ بھی ہیں لیکن ایسا نہیں پہاڑ بنائے والز کی طرح کہ جن کے اندر سے کوئی گزرنے کی راہ نہ ملے انسان کو اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکے. پہاڑوں کی فارمیشن بھی اتنی خوبصورت بنائی اور اس طرح بنائی کہ ان میں بلند چوٹیاں بھی ہیں اور بیچ میں وادیاں بھی ہیں کہ جہاں سے انسان گزر سکتا ہے. یہ کسی بہت علیم اور حکیم ہستی کا ہی بنایا ہوا سارا نظام ہے، ورنہ کسی انسان کے بس میں نہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا. جب یہ آئے تھے یہ لوگ پڑھے تھے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی غور و فکر کی تھی، وہ ہم میں تو نہیں ہے. جب ستاروں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ میرا رب نہیں ہے. جب چاند کو دیکھتے تھے، سورج کو دیکھتے تھے، اتنی غور و فکر، کیونکہ غور و فکر کرنے سے تو رب ملتا ہے. جب یہ چیزوں کو دیکھیں گے تبھی تو رب ملتا ہے. ہمیں وہ چیزیں کیوں نہیں. آپ نے جو لاسٹ کلاس فقہ القلوب کی کرائی تھی اس میں بھی جب آپ پڑھا رہی تھی کہ صحراؤں سے سمندر میں، مطلب ہمیں نہیں پتا ہے کون سی چیز ہے اندر، کیا چیز ہے. میں امیجن کر رہی تھی میں ڈیزرٹ کے اوپر کھڑی ہوں اور میں اس کے ذرات نہیں گن سکتی. میں سمندر کے اندر جھانک رہی ہوں پر مجھے نہیں پتا ہے کہ اندر کیا چیز ہے. میرا رب وہ بھی جانتا ہے. مطلب اتنی گہرائی والی باتیں صرف میرا رب جانتا ہے. اور ہم لوگ غور و فکر کرنے میں کتنے پیچھے ہیں. استاد جس طرح آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی، ایسا تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ صبح ایگزام ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، کوئی پریشانی ہے ہمیں نیند نہیں آتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں. ایسا کیوں نہیں ہے کہ یا رب تیری یاد آ رہی ہے اور آج مجھے تیری یاد میں نیند نہیں آئی ہے. یا رب تیرے عذاب سے آج مجھے ڈر لگا ہے اور آج مجھے نیند نہیں آئی ہے اس سے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا غور و فکر ہی اتنا کم ہے کہ ہم اس کو جان ہی نہیں پاتے. ایک دفعہ اس کو جان لیں تو کسی اور چیز میں اپنے آپ کو بزی کر ہی نہ سکے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا، ادھر دنیا میں ہم جواب دیتے ہیں تو وہ یہی دیتے ہیں کہ ہسبینڈ نے یہ کیا، ماما نے یہ کیا، میرے بھائی نے یہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں بزی تھی، تو ادھر تو یہ ہوگا. تو ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیسے لٹا، مجھے راہ گروں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، دن اور رات کے اختلافات بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. مطلب ایمان والوں کے لیے دن بھی آتا ہے، کبھی ایسے فیزز آتے ہیں کہ دن جیسی روشنی ہوتی ہے ان کی زندگی میں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان کو دن کی تلاش ہوتی ہے، روشنی کی تلاش ہوتی ہے، اچھے حالات کی تلاش ہوتی ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں سورج بھی ہے، سورج کی تپش بھی ہوتی ہے اس میں، بے شک سب کچھ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی دوسری سائڈ پہ جب رات جیسے حالات آتے ہیں، انسان کی زندگی میں ڈارکنیس بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا جعلنا اللیل لیسکنوا، اس میں ایک آرام بھی ملتا ہے، ٹھنڈک بھی ملتی ہے ساتھ. لیکن اس کے بیچ میں چاند ستارے، اس میں روشنی کی کرنیں دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن ہم ڈارکنیس سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اس کے پازیٹیو سائڈز کو نہیں دیکھتے اور دن کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ دن میں ایک تپش والا سورج بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی اللہ نے پیدا کی کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، بڑی سے بڑی چیز یعنی آسمان کو دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں، اور جو ان کے بیچ میں کچھ بھی انہیں نظر آتا ہے، جس چیز کی طرف بھی نظر ڈالیں. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی موت ہی قریب آ چکی ہو، یعنی ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. یعنی انسان کو زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہوئے
ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح رات اور دن کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی جنریشنز کی، انسانوں کی تبدیلی زمین پہ آتی رہتی ہے، اور کوئی بھی انسان اللہ کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا میں باقی نہیں رہے گا. واپسی تو سب کی اللہ ہی کی طرف ہے. پھر انسان سے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کر کے کیا آیا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر، پس دیکھو، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان بارش اور بارش کے اثرات کو دیکھ کر کیا یاد کرے کہ جس رب نے اس زمین کو پھر سے زندہ کر دیا، وہ رب انسانوں کو بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. یہ موت کے بعد جی اٹھنے پر نشانی ہے. لیکن سچ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ بارش اور بارش کے نتائج، خاص طور پر موسم بہار میں جب سبزہ اگتا ہے، پھول پھل آتے ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتے. اس رونق کو دیکھ کر تو ہم صرف خوش ہو جاتے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے. اور پھر اس میں ایک بہت بڑی ہوپ بھی ہے، اور وہ ہوپ کیا ہے، امید کیا ہے، وہ خوشی کی بات کیا ہے. یعنی اگر خوش بھی ہوتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے خوش ہونا، لیکن غور و فکر ہمیشہ کسی بھی چیز کے دو طرفہ پہلوؤں پہ ہوتا ہے، دونوں طرف ہوتا ہے. صرف ایک طرف غور و فکر نہیں ہوتا کہ ہم صرف خوشی کا پہلو دیکھ لیں یا غم کا پہلو دیکھ لیں. جہاں ایک طرف انسان موت کو یاد کرے، وہاں دوسری طرف نا امیدی کو زندگی سے نکال دے کہ جس رب نے خزاں کے بعد یہ بہار پیدا کر دی، وہ رب میری زندگی میں بھی غم کے بعد، دکھ کے بعد خوشی لا سکتا ہے. یعنی زمین کا زندہ ہونا ایک بہت بڑی ہوپ یا ایک بہت بڑی امید دلانے کا بھی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اب دیکھیے کہ پاکستان میں خزاں ہوتی ہے لیکن پھر بھی کافی حد تک گرینری باقی رہتی ہے، یا اتنی زیادہ نہیں ہوتی، یا تھوڑے مدت کے لیے ہوتی ہے. جیسے کینیڈا میں اب سپٹمبر کے اینڈ میں درخت جو ہے وہ پیلے پڑ رہے ہیں، اکتوبر کے اینڈ تک سارے صاف ہو جائیں گے، اور ہر طرف زمین آسمان ایسا لگتا ہے ایک ہی ہو گیا ہے، کوئی رنگ باقی نہیں رہتا، ہر چیز گرے گرے ہو جاتی ہے. آسمان پہ بھی اکثر بادل ہوتے ہیں اور زمین پر بھی سبزہ نہیں ہوتا. تو کچھ مہینے اسی طرح رہنے کے بعد جب مارچ اپریل آتا ہے تو مئی جون میں جس طرح سبزہ گرین ہوتا ہے، یہی پورا سین بدل جاتا ہے، ہر چیز تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ یہی وہ زمین ہے، یہی وہ درخت ہے. یعنی کس طرح تبدیلی آتی. ایک تبدیلی وہ ہے جو رات اور دن کی شکل میں، اور ایک تبدیلی وہ ہے جو موسموں کی تبدیلی میں ہے، اور ایک تبدیلی وہ ہے جو ہماری زندگیوں کی تبدیلی ہے کہ ہم پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو کسی کے لیے تو بہار ہوگی اور کسی کے لیے نہ ختم ہونے والی خزاں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم ہو انسان کے پھیلتے چلے جا رہے ہو. یعنی حیرت کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے اور آج انسان کس طرح زمین پر منتشر ہوتے چلے. یعنی ایک انسان سے کتنے انسان بن چکے ہیں، ذرا تعداد پہ غور کریں. یہ سب ایک انسان کے بچے ہیں، آدم علیہ السلام کے بچے. اسی لیے کہا جاتا ہے ابن آدم، آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد. آپ سوچئے کتنی حیرت کی بات ہے یہ، اس کثرت کے ساتھ اتنا زیادہ. ہم سب بھی انہی کی اولاد ہیں. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر نباتات کو تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ وہ اگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ عقل، سمجھ
اور وہ سب کچھ تو نہیں کہ انسان جیسے زمین پہ دوڑتا پھر رہا ہے اور بولتا ہے اور سوچتا ہے اور کھاتا ہے اور پیتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے. کیا کیا کر رہا ہے انسان؟ کوئی کہاں مصروف عمل ہے، کوئی کہاں مصروف عمل ہے. پودا تو ایک جگہ ہوگا تو ساری زندگی اس نے وہیں رہنا ہے. لیکن انسان جیسی چیز کو اللہ نے اتنی بڑی تعداد میں پیدا کر دیا. کبھی زمین پہ کوئی بھی نہ تھا اور آج زمین انسانوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. یہ کیا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں؟ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ اور پھر انسان کی پیدائش، اور پھر کس طرح صرف یہ نہیں کہ کوئی روبوٹس پیدا کر دیے، جیسے روبوٹس ہوتے ہیں نا، یعنی جن کے اندر کوئی جان نہیں، ایموشن لیس، صرف گھومتی پھرتی مشینیں. وہاں انسان کو آپ دیکھیں کہ کتنے جذبات کے ساتھ پیدا کیا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے پیدا کیے، یعنی انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، مرد اور عورت کی شکل میں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، یعنی انسانوں کو انسانوں کے لیے اور خاص طور پر شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. کس طرح دو لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں، لڑکی کہاں پیدا ہوتی ہے، لڑکا کہاں پیدا ہوتا ہے، دونوں کے ماں باپ، حالات، گھر بار سب کچھ مختلف، اور کس طرح ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ان کے درمیان گہری محبت پیدا ہو جاتی، اور پھر وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے خوشی اور محبت اور رحمت کا سبب بنتے ہیں، ایک مرسی، ایک کیئر اینڈ کائنڈنس کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دو لوگوں کے درمیان شادی کا تعلق تو ہو لیکن اس کے علاوہ کوئی ان کی اٹیچمنٹ نہ ہو، کوئی ان کی محبت نہ ہو، کوئی ان کے لیے سکون کا ذریعہ نہ ہو. آپ دیکھیں کہ جانوروں میں بھی میٹنگ ہوتی ہے، جانوروں کے بھی کپل بنتے ہیں، یا جانوروں کو جیسے گائے بھینس بیچاری، اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کیا خوشی ہے. جوڑے تو ان کے بھی ہیں لیکن وہ جوڑے کس قسم کے ہیں کہ صرف نسل بڑھانے کے لیے ان کی میٹنگ ہوتی ہے، بس ختم. لیکن انسان کو ساتھ رکھا ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے سے انس، یعنی بالکل اکیلا انسان جو ہے یا بالکل تنہائی جو ہے وہ انسان پہ کتنی گراں گزرتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کے اندر جذبات رکھنا اور اسے ایک دوسرے کے کام کا بنا دینا اور ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت پیدا کر دینا. یعنی سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں. فرمائے ان فی ذالک لآیات، اس تعلق کے اندر، اس تخلیق کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں کا اختلاف. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات جب لوگ مختلف زبانیں بول رہے ہوتے ہیں تو اتنی حیرت ہوتی ہے. کل جب ہم جہاز میں تھے تو اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، پہلے انگلش میں ہوئی، پھر اس کے بعد فرینچ میں ہوئی، اور ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آیا، ایک بھی لفظ. تو میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے اور زبان رکھی، کچھ کے لیے اور اس کو ایک نشانی بنا دیا اپنی قدرت کی. ہم سب ایک ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، ہماری ہڈیاں، گوشت پوست، ہمارے منہ کا ذائقہ، ہمارے سونگنے کی قوت، ہماری دیکھنے کی قوت کانوں کی، لیکن کس طرح ہم مختلف انسان اپنے اپنے جذبات کو مختلف الفاظ پہناتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی زبان کیا ہے؟ ہمارے جو ضمیر کے یا دل کے اندر ہے اس کا اظہار ہے. ایک ہی چیز کو ایک شخص ایک لفظ بول کے اظہار کر رہا ہے
اسی چیز کو دوسرا شخص دوسرا لفظ بول کے اظہار کر رہا ہے. کس قدر حیرت کی بات ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کس طرح یہ ڈیولپ ہوا سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے. یعنی انسان صرف سنتا جاتا ہے اور فیسینیٹ ہوتا جاتا ہے. اب آپ عربی کی آیت پڑھتے ہیں، پھر اردو کا ترجمہ سنتے ہیں یا انگریزی کا ترجمہ، تو کسی کے ذہن میں اردو آ رہی ہوتی ہے، کسی کے ذہن میں انگریزی آ رہی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی بہت اچھا پنجابی کا لفظ آ رہا ہو، اور کسی کو کوئی اور زبان آتی ہے تو وہ آ رہا ہو. ایک انسان، ایک جیسی عقل، اور یہ منہ سے نکالنے والے لفظ فرق. کیا یہ نشانی نہیں ہے اللہ کی؟ بہت بڑی نشانی ہے. جی استاذہ، ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایک زبان آپ کو پوری طرح سمجھ آ رہی ہوتی ہے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور اپنے مطلب ایک ہی علاقے کے اندر، ایک ملک کے اندر جب کوئی اور اپنی زبان بول رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس بچیاں مختلف جگہوں سے ہوتی ہیں تو وہ کچھ اور اپنے علاقے کی زبان شروع کر دیتی ہیں، آپس میں ایک جیسی جب ملتی ہیں تو انسان منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہیں. تو یہ بڑا ہی ایک دلچسپ پہلو ہے مختلف زبانوں کا. واقعی. اور یہ سمجھ رب نے ہی دی ہے نا ان کے، اور اتنی بے شمار زبانیں ہیں. یعنی ایک ہی لفظ ہے، مثلا دودھ، اس کو مختلف زبانوں میں اگر 100 زبانیں ہیں تو 100 طرح سے، بعض اوقات لفظ ایک جیسا ہوتا ہے، اسپیلنگ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کا پروننسیشن بالکل فرق ہوتا ہے. بعض لوگوں کے مخارج اچھے ہوتے ہیں، بعض کے اچھے نہیں ہوتے. اور اللہ نے ہم سب کو اپنی کتاب پر اکٹھا کر دیا. جیسے حج پہ جاتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، کس طرح یہ سارے لوگ، مثلا 150 لینگویجز بولنے والے لوگ ایک امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے یہ باتیں سب جان رہے ہوتے، سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ پر کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے ہمیں ایک کامن لینگویج دے دی. شاید ہی دنیا کی کسی قوم کے پاس، کسی کلچر اور کسی مذہب کے پاس ایسی نعمت ہو. اور ایک اللہ اکبر کہنے پر سارے لوگ کس طرح لائنیں بنا لیتے ہیں، لاکھوں کے اعتبار سے. کس قدر حیرت کی بات ہے. استاذہ، یہاں پہ بارش کی بات ہو رہی تھی نا، تو تب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے جب بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین جو ہے وہ ایک دم سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس پہ پھل بھی اگتے ہیں، پھول بھی اگتے ہیں. تو یہی مثال ہمارے دل کی بھی ہوتی ہے. جب اس کو دین کا علم نہیں ملا ہوتا نا تو یہ بھی بنجر ہوتا ہے بالکل. تو جیسے اس پہ وحی الہی کی بارش ہوتی ہے تو اس میں بھی طرح طرح کے جو ہے پھول کھلنے لگتے ہیں، یہ زندہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس پہ بھی بہار اور خزاں آتی رہتی ہے. تو اس کی بہار کے لیے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم روز اس کو وحی الہی سے سیراب کرتے رہیں. دن میں کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں ہم؟ کتنی دفعہ ریکمینڈ کرتے ہیں کتنا پانی پیو؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 8 گلاس پانی پیئیں کم از کم، عموماً یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے نا. اور کبھی گلاسوں کی تصویریں بنا کے، اور کبھی ڈرا کے، اور کبھی سمجھا کے، کتنی زیادہ اس پر اویئرنیس ہوتی ہے نا. لیکن انسان پیتا وہی ہے جس کی اس کو پیاس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی زیادہ پیاس ہوتی ہے اور کچھ کی کم ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس وحی الہی سے ہم کتنا سیراب ہوتے ہیں، اور کتنی دفعہ دن میں پڑھتے ہیں قرآن کا کچھ حصہ؟ ہمیں 5 دفعہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا نا. کچھ لوگ 6 اور 7، ایک تہجد اور ضحیٰ کی نماز بھی شامل ہو جاتی ہے ان کی. کبھی صلاۃ التوبہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی سورج گرہن، چاند گرہن پہ کچھ ایکسٹرا بھی ہو سکتی ہے. لیکن نارملی ہم 5 نمازیں تو پڑھتے ہی، ہمیں پڑھنی ہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دن میں 5 دفعہ ہم اس وحی الہی سے سیراب ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح پانی پیتے ہوئے بے دھیانی سے پی کے رکھ دیتے ہیں، نہ الحمدللہ نہ بسم اللہ، ایسے ہی قرآن بھی پڑھتے ہیں، پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، اس کا ہمارے دلوں اور ہمارے عمل پہ اس طرح اثر نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. تو اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. یعنی غور و فکر ہمیں ڈیپ انسان بناتا ہے، ہمارے اندر ایک گہرائی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لاتا ہے، اور ہم بہتر انسان بنتے ہیں. یہ غور و فکر بڑا ضروری ہے. ساری آیتیں دراصل دعوت تو غور و فکر ہی کی دے رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی جس طرح انہوں نے بارش کی بات کی کہ جس طرح بارش ہے اس طرح علم جب دل پہ پڑتا ہے تو، پر وہ جو دل کی کیفیت ہے، اس طرح ہم نے ایک حدیث پڑھی، اس کے مفہوم میں تھا کہ جو زمین بھی ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. جب بارش اس پہ گرتا ہے، پہلی زمین ایسی ہوتی ہے، پہلا انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب بارش کا قطرہ یا علم کا قطرہ اس کے اوپر گرتا ہے تو وہ جذب کر کے آگے فائدہ بھی دیتا ہے. یعنی کہ جس طرح ایک زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ جذب کرتی ہے پانی کو اور آگے فائدہ بھی دیتی ہے، پھل دیتی ہے، سبزیاں دیتی ہے، ہمیں فائدہ دیتی ہے. مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے دل پہ قطرہ گرتا ہے ایمان کا، علم کا،
اور اپنے تک نہیں رکھتا. ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آگے پہنچاتا ہے، خود بھی لیتا ہے، آگے بھی پہنچاتا ہے. ایک زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو ندی کی شکل لے لیتی ہے جب بارش کا قطرہ اس پہ پڑتا ہے، یا جس طرح علم اس کو ملتا ہے وہ علم صرف اپنے تک رکھتا ہے، آگے نہ وہ کسی کو فائدہ دیتا ہے، وہ ایک قسم کی ندی ٹائپ کی شکل لے لیتا ہے. تو تھرڈ ون از کہ ایک ایسا ہوتا ہے انسان جس طرح چٹیل زمین ہوتی ہے، اس پہ جب بارش کا قطرہ گرتا ہے نہ وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ وہ کسی اور کو فائدہ دیتا ہے. اسی طرح ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے نہ علم خود لیتا ہے نہ دوسروں کو پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی مثال کی طرح بنائے، آمین. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. سبحان اللہ، یعنی انسانوں پہ گر نہیں پڑتے. ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک پکار سے زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم نکلتے آؤ گے. یعنی اللہ ہی کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے اور اللہ ہی کے حکم سے تم زمین سے دوبارہ جی اٹھو گے. تو گویا جس رب نے آسمان و زمین کو ٹھہرایا ہوا اپنی جگہ پر، اپنی حد پر، وہ رب تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی خوب قادر ہے. تو پھر مقصد یہی ہے کہ ان نشانیوں سے انسان سبق سیکھے، اپنے ایمان میں اضافہ کرے، اپنا ایمان درست کرے، اپنے عمل کو درست کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے. یعنی کیا نشانی ہے، کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ انسان اپنی آزادی کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے ان سب چیزوں سے سبق لے. ایک کتاب ہدایت قرآن مجید ہے، اور ایک یہ کھلی کتاب کائنات کی نشانیاں ہیں جن سے انسان بہت سے سبق لے کر اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ اللہ ہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی اسی نے ہر چیز کو اسکریچ سے بنایا ہے. اسکریچ سے بنا دی، بالکل انیشیٹ بھی اسی نے کیا، ابتدا بھی اسی نے کی. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے بلند ترین مثال ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی انسان جب اللہ کی تخلیق کو دیکھے کہ ایک چیز پیدا ہوئی ہے تو وہ ختم بھی ہوگی، اور جو ختم ہو جاتی ہے وہ دوبارہ بھی اٹھتی ہے، اور یہ اللہ ہی کر رہا ہے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یعنی انسان آخرت پر ایمان رکھے، اور اس کے لیے بلند ترین مثال ہے آسمانوں اور زمین میں. یعنی کوئی بھی اللہ جیسا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.